اساسنس ایک ایسا نام جو بالی ووڈ اور ویڈیو گیمز کی دنیا میں بہت مشہور ہے، جس کا کریکٹر چھپ کر وار کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے اپنے دشمنوں کے علاقوں میں گھس کر ان کا صفائی کر دیتا ہے۔ اساسنس کا مسلم تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ وہ مسلم بادشاہوں پر حملہ کیوں کرتے تھے اور ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ صرف ویڈیو گیمز اور فلموں تک ہی محدود ہے یا یہ سب کچھ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے؟ آج ہم حشاشین یا اساسنس کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ حشاشین تاریخ کی ایک ایسی گروہ ہے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ان قاتلین کو نہ دولت کی خواہش تھی نہ حکومت کی، انہیں تو اس جنت کی خواہش تھی جو حسن بن صبا نے ان کے لیے بنائی تھی۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد نے بنائی تھی جسے باغ ارم کہا جاتا ہے۔ دوسری جنت 11ویں صدی میں حسن بن صبا نے بنائی تھی۔ وہیں حسن بن صبا، جس نے 35 سال کے دور حکومت میں کبھی بھی اپنے قلعے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا، مگر وقت کے بادشاہ بھی اسے گرفتار کرنے سے ڈرتے تھے اور جو بادشاہ اس کے خلاف کارروائی کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ حسن بن صبا کی پیدائش 1050 میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ حسن بچپن سے ہی بہترین کردار اور سازشی دماغ کا مالک تھا۔ اپنے کم عمری میں ہی اس نے دنیا کے بہت حصے کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سن 1091 میں ایران کے شہر قزوین میں پہنچا اور وہاں حلیہ بدل کر ایک نیک بزرگ کی طرح رہنے لگا۔ وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو شیعوں کی ایک شاخ ہے، لیکن ایک زمانے تک وہ خود کو سنی مسلم ہی ظاہر کرتا رہا۔ بھولے بالے لوگ اس کے باتوں میں آ کر اس کے مرید بن جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی اور باتوں میں ایسا جادو تھا کہ کوئی بھی ایک بار جب اس سے ملاقات کر لیتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس نے ایران میں بہت سارے مرید بنائے۔ 1090 میں حسن بن صبا نے البرز کی سرزمین پر الموت نامی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں کئی دوسرے قلعے بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس نے الموت کے قلعے کو اپنا مرکز بنایا اور اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ قلعہ الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع تھا جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند تھی۔ قلعہ الموت پہاڑ کی اونچی چوٹی پر تھا اور قلعے تک پہنچنے کا ایک تنگ راستہ تھا۔ بہت کم وقت میں اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی اور اس طرح اس نے ایک چھوٹی سی فوج بنا لی، لیکن حسن جانتا تھا کہ وہ اس چھوٹی فوج کے ذریعے عباسیوں اور سلجوکیوں کے عظیم لشکر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس نے میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے خفیہ لڑائی لڑنے کی تکنیک اپنائی۔ اس نے اپنے وفاداروں کے ذریعے حکمران، وزیر، سپاہی یا کسی بڑے عہدے پر فائز شخصیت کو مروانا شروع کیا۔ حسن بن صبا نے ایک خاص طریقے سے ایک نشہ آور رس کو تلاش کیا تھا جسے حشیش کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنے مریدوں اور سپاہیوں کو حشیش پلانا شروع کر دیا اور وہ اس نشہ آور مشروب کے عادی ہو گئے۔ اسے پینے کے بعد جب وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھتے تو انہیں لوٹ مار کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ اس لوٹے ہوئے دولت سے حسن نے اپنے قلعے میں خوبصورت جنت کی تعمیر کی جس میں سونے چاندی کے نقش و نگار بنوائے گئے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بنوائی گئی۔ اس نے خوبصورت اور حسین ترین عورتوں کو دنیا بھر سے منگوا کر اس باغ میں رکھوا دیا اور انہیں حوروں کا نام دیا۔ حسن بن صبا اپنے مریدوں کو حشیش پلا کر اس خفیہ جنت میں پہنچا دیتا تھا جہاں دنیا بھر کی نعمتوں کے علاوہ خوبصورت لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، جہاں نئے مہمان کو ایسی لذتوں سے آشنا کروایا جاتا جو اس دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ سپاہی سوچتے کہ یہ حقیقی جنت میں پہنچ گئے تھے، لیکن یہ عیش و آرام صرف چند دنوں کی ہوتی۔ اس کے بعد ان کو بے ہوشی کی حالت میں ہی خفیہ راستوں سے باہر نکال دیا جاتا۔ جو کوئی بھی اس جنت میں ایک دفعہ جاتا وہ دوبارہ وہاں جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کو اس گروہ میں شامل کیا جاتا جنہیں فدائین کا نام دیا گیا۔ بعد میں یہ لوگ حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے جسے انگلش میں اساسنس کہتے ہیں۔ حسن بن صبا جب کسی کو قتل کروانا چاہتا تو وہ ان حشاشین میں سے کسی ایک کو بلاتا اور ان سے وعدہ کرتا کہ اگر فلاں شخص کو قتل کر دے تو اسے دوبارہ اس جنت میں لے جایا جائے گا۔ نیز اسے یہ بھی یقین دلایا جاتا کہ اگر وہ اس دوران مارا بھی جائے تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے اسے جنت ملے گی۔ بس اسی جنت کا لالچ دیکھ کر حسن بن صبا ایک ایسی خونخوار فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جنہیں موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ حسن کے اتنے وفادار تھے کہ اس کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لیتے تھے۔
یا پھر خود کی جان لے لیتے تھے۔ جب حشاشین کسی حملے کے دوران پکڑے جاتے تو وہ زہر آلود خنجر کو اپنے ہاتھ میں لگاتے اور ایک نعرہ لگاتے، اے حسن، تیرے اور تیری جنت کی خاطر، یہ کہہ کر وہ خنجر اپنے پیٹ میں اتار دیتے۔ حسن نے ان حشاشین کو پورے ایران اور شام میں پھیلا دیا اور سلجوقی ریاست کے جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ حشاشین کا دہشت ایسا پھیلا کہ بڑے بڑے حکمران ان کے نام سے کانپنے لگے اور ریاستوں نے ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہر مہینے ان کو ٹیکس دینا شروع کر دیا۔ حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا، جسے انہوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان الپرسلان کے وزیر نظام الملک طوسی کو بھی خنجر سے حشاشین نے ہی قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی کئی قاتلانہ حملے کیے تھے، لیکن سلطان ان حملوں سے سلامت رہے۔ جب سلجوقی سلطنت کے تخت پر سلطان سنجر بیٹھے اور آپ نئے سلطان بنے تو انہوں نے 1192 میں حشاشین کے خلاف ایک حملے کا ارادہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور وہ ان کے قلعہ الموت کی طرف چل پڑے۔ سفر کے دوران جب ایک رات سلطان سنجر اپنے خیمے میں ٹھہرے اور صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک خنجر اور خط پڑا پایا، جس میں لکھا تھا کہ اس خنجر کو اس تکی میں اتارنے کے بجائے تمہارے دل میں اتارنا زیادہ آسان تھا، لیکن حسن بن صبا تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ سلطان سنجر سمجھ گئے کہ ان کی فوج میں حشاشین موجود ہیں، لہذا مجبوراً سلطان کو حسن سے صلح کرنا پڑا۔ تاریخ کے شواہد کے مطابق چنگیز خان کے پوتے منگو خان کو قتل کرنے کے لیے حشاشین کو بھیجا گیا تھا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہلاکو نے اس قلعے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تمام حشاشین کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوروں کو نہیں چھوڑا گیا اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔